ایک ایسا حساس علاقہ جہاں مائیں رو رہی ہیں، بچے تڑپ رہے ہیں، بزرگ دہائیاں دے رہے ہیں، وہاں پر آپ کی 7 لاکھ کی فوج کر کیا رہی ہے؟ تو آپ تو ہمیں یہ والی دھمکیاں جو گیدڑ بھبکیاں ہیں وہ نہ لگائیں، مودی سرکار ہمیں تو نہ لگائے، جائے آڈٹ کرے اپنی 7 لاکھ کی فوج کا جو بٹھائی ہوئی ہے مقبوضہ کشمیر میں، جائے پوچھے ان سے کیا کر رہے ہیں، کیونکہ کبھی کبھار تو ہم یہ ریلیں دیکھتے ہیں کہ ان کے سپاہیوں کو کھانا پورا نہیں ملتا، تو شاید کوئی خوراک کی کمی ہو، تو اپنی خوراک کی کمی پہ غور کریں، اپنے مسائل پر غور کریں، اپنی کوتاہیاں، اپنی کمزوریاں، جس طرح بلاول صاحب نے کہا، چھپانے کے لیے پاکستان پر مودی سرکار نے الزام لگایا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان نے ابھی اپریل کے مہینے میں، یہ اپریل ہی چل رہا ہے، اسی مہینے میں سکھ یاتریوں کی جو اس وقت ایک تعداد آئی تھی، غالباً 6500 سے زائد سکھ یاتری پاکستان آئے، اور ایک بہترین میں سمجھتی ہوں کہ ان کا تجربہ رہا، ان کے ساتھ پاکستانی عوام گھل مل گئی، پاکستان کے لوگوں نے انہیں پیار دیا، انہوں نے پیار بٹورا، وہ تمام چیزیں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔ مجھے نہیں پتا کہ بھارت کے مین سٹریم جو طوطا میڈیا ہے اس نے وہ چلایا یا نہیں چلایا، لیکن یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھیں، یہ بڑے خوش آئند نظارے تھے، اور وہ ایک کامیاب یاتریوں کی جب ٹرپ ختم ہوئی اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پتہ نہیں یہ چیز نہیں ہضم ہوتی لوگوں کو کہ پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ امن کی بات کرتا ہے، اور اس طرح کے الزامات لگا کر میں سمجھتی ہوں کہ مودی سرکار صرف اور صرف اپنی نااہلی کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو اہم ترین بات ان کے اعلانات میں تھی وہ سندھ طاس معاہدے کو لے کر تھی، جس پہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی بات کی، کل جلسے میں بھی کی، اور جب وزیر اعظم صاحب کے ساتھ چیئرمین صاحب کی میٹنگ ہوئی جس میں بھی شامل تھی، ہمارے دیگر کولیگز بھی تھے، اس میں بھی ہم نے یہ بات کی۔ انہوں نے ہمیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے حوالے سے بتایا، اور اپنی جانب سے جو اقدامات ہیں جن کا اعلان کیا گیا وہ بھی انہیں ہمارے ساتھ شیئر کیے۔ ہم نے پوری سپورٹ گورنمنٹ کو اس وقت ایکسٹینڈ کی، اور ہم کرتے ہیں۔ کل بلاول صاحب نے بھی یہ بات کی کہ جی ہم بالکل ڈٹ کے کھڑے رہیں گے، ایک قوم کی حیثیت میں تمام صوبوں میں بسنے والے عوام پاکستان کا دفاع کریں گے، ہم سب مل کر انڈین اگریشن کا جواب دینا جانتے ہیں۔ اور خاص طور پر جو سندھ طاس معاہدہ ہے جس پر ایک بات کی گئی، بڑا ایک میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی ظالمانہ اعلان تھا، قدم تو وہ اٹھا نہیں سکتے، کیونکہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس میں جو بھی فریق ہیں، جتنے فریق ہیں وہ فریق اپنی باہمی جب تک ان کی رضامندی نہیں ہوتی تو کوئی اعلان فیصلہ نہیں لیا جا سکتا۔ یہ بلیک اینڈ وائٹ ڈاکیومنٹ ہے 1960 کا، اسے کوئی ملک بدل نہیں سکتا، اس کے گارنٹرز بھی موجود ہیں، اور اس کے اوپر بین الاقوامی جو انگیجمنٹ ہے وہ بھی موجود ہے۔ تو لہٰذا بھارت چاہتے ہوئے بھی اس طرح کا ظالمانہ قدم نہیں اٹھا سکتا۔ اسی لیے میں کہوں گی کہ وہ اعلان ظالمانہ اعلان ہے ان کا، وہ اس اعلان کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم ان کا پانی روک دیں گے، ہم سندھ طاس معاہدہ ختم کر دیں گے، ہم اسے سسپینڈ کر دیں گے، تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک اور گھٹیا سوچ کا مظاہرہ انہوں نے کیا، جس کا منہ توڑ جواب کل چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سکھر کے جلسے میں دیا، اور انہوں نے یہ کہا، اور یہ ان کے الفاظ تھے کہ سندھو دریا ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا، ہمیں سندھو دریا پر ڈاکہ نامنظور ہے۔ اور وہ ڈاکے کا اعلان کس نے کیا ہے؟ مودی سرکار نے کیا ہے۔ کس طریقے سے کیا ہے؟ سندھ طاس معاہدے کی معطلی کو اناؤنس کر کے کیا ہے، اور یہی بلاول صاحب نے کہا کہ یہ دریا ہمارا ہے، سندھو ہمارا ہے، اس میں ہمارا پانی بہے گا یا تمہارا خون بہے گا۔ یہ بہت میں سمجھتی ہوں غور طلب بات ہے کہ یہی جذبات ہیں پورے پاکستان کے۔ اگر آپ ہمارے سروائیول کو نشانہ بنائیں گے، اگر آپ ہماری زندگیوں سے کھیلیں گے تو پھر ہم چپ نہیں رہیں گے، یہ 24 کروڑ عوام چپ نہیں رہے گی۔ بھارت اپنے ایڈونچرز اپنے پاس رکھے،
آئے تھے نا, چائے پلا کے بھیج دیا نا, چائے اچھی لگی کیونکہ چائے پاکستان کی اچھی ہی ہے. تو اب یہ ایڈونچرز آپ اپنے پاس رکھیں, اور ہم ایک ذمہ دار نیوکلیئر ملک ہیں, ہم اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے رہیں گے, لیکن آپ اس طریقے کے اعلانات اور اقدامات سے گریز کریں جس پر کہ پھر آپ کو صرف پاکستان کی حکومت نہیں, پاکستان کی عوام کا ریاکشن دیکھنا پڑے گا. اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ ہمارا سینس آف ہیومر اچھا ہے, تو ہمارے لوگ جو ہیں میمز بنا رہے ہیں, تو کوئی کہہ رہا ہے میمز بنا رہے ہیں, تو بھائی اب ہم صاف دل کے لوگ ہیں, کھلے دل کے لوگ ہیں, بڑے دل کے لوگ ہیں, لیکن جب آئے گی بات ہماری بقا پر, ہمارے سروائیول پر, تو ہم سرحدوں پر بھی ہوں گے, اور سرحدوں پر بیٹھے اپنے بھائیوں, اپنی جو ہماری قوم ہے, ہماری قوم کے لوگ ہیں, ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. یہ جذبہ ہے پاکستانیوں کا الحمدللہ. تو یہ مودی سرکار کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. دوسری میں مختصر بات آگے بتا دوں جو کل بلاول صاحب نے بات کہی بھی ہے. بلاول صاحب نے کل یہ تو بات کر دی تھی کہ مودی سرکار اپنے لوگوں کو بیوقوف بنا رہی ہے جھوٹا پروپیگنڈا پھیلا کر پاکستان کے خلاف. لیکن اس کے ساتھ جو سندھو دریا سے متعلق ایک اور انہوں نے جو فیصلہ ہے اس کا کل آپ لوگوں کے ساتھ جلسے میں بھی شیئر کیا کہ ہماری وزیر اعظم صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے, اور اس میٹنگ کے اندر یہ طے پایا ہے کہ سندھو دریا پر کوئی نئی کنال نہیں بنے گی جب تک کہ باہمی مشاورت یا باہمی رضامندی CCI کے فورم پہ نہ ہو. تو یہ ایک بہت اہم بات ہوئی ہے. ہم جانتے ہیں کہ یہ تمام معاملات جو ہیں وہ جب شدت اختیار کر رہے تھے اس وقت بھی ہم نے نون لیگ کی حکومت کو کہا, وزیر اعظم صاحب کو کہا. رمضان کے مہینے میں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی, اس میں ایک ہی ایشو بلاول صاحب نے جو ہے اٹھایا. سب سے پہلے انہوں نے یہی کہا کہ جی یہ کنال کا معاملہ بڑا سنگین معاملہ ہے, ہمیں دریائے سندھ پہ کوئی نئی نہر نہیں چاہیے, آپ کا یہ فیصلہ یا پروپوزل آپ کو واپس لینا ہوگا. صدر آصف علی زرداری صاحب نے 10 مارچ کو جو اپنا خطاب کیا ہے جوائنٹ پارلیمنٹ سے, جوائنٹ سٹنگ آف پارلیمنٹ سے, اس میں بھی انہوں نے کہا کہ میں کسی یک طرفہ نہروں کے منصوبے کو سپورٹ نہیں کر سکتا. اس سے قبل آپ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے سب سے پہلے شروعات تو وہیں سے ہوئی تھی. پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے جون کے مہینے میں ایک سمری بھیجی تھی CCI کو, کیونکہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس نے ارسا کے ایک ان کو واٹر اویلیبلٹی کا سرٹیفکیٹ ارسا کا تھا, اسے کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے وفاقی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے انڈورس کیا تھا. جبکہ حقیقت یہ بھی ہے, اور یہ کریڈٹ سندھ حکومت بھی دیتی ہے, ہمیں دینا چاہیے, کہ جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر سندھ کے تھے انہوں نے اس کو اپوز کیا تھا. تو جب منٹس آئے تھے غالباً 25 جنوری کو, تو 27 جنوری کو اس وقت کے کیئر ٹیکر CM نے ان منٹس میں جو ارسا کا NOC تھا, سرٹیفکیٹ تھا, اسے اپوز کیا تھا. تو میں سمجھتی ہوں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں کیے گئے جو غلط اقدامات ہیں جس کا انہیں مینڈیٹ بھی نہیں ہے, وہ اقدامات ختم ہونے چاہیے. ہمارا یہ مطالبہ, ہمارا یہ ماننا ہے. اور اسی سوچ کی روشنی میں CM سندھ نے جون کے مہینے میں CCI کے لیے ایک سمری تیار کی, اور اس سمری میں یہی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے زمانے میں دیا گیا ارسا کی جانب سے واٹر اویلیبلٹی سرٹیفکیٹ ہے, جس کو جواز بنا کر غلط فیصلے یا غلط پروپوزل بنائے جا رہے ہیں, تو وہ جڑ جو ہے اس کو ایڈریس کیا CM صاحب نے. اور یہ بات اس میٹنگ میں بھی رکھی گئی جو وزیر اعظم صاحب کے پاس میٹنگ رکھی گئی تھی, اور اس میٹنگ میں یہ بات ہوئی, اور یہی طے ہوا کہ 2 مئی کو CCI کی 52nd میٹنگ بلائی جا رہی ہے, اور اس میٹنگ کے اندر یہ تمام چیزیں ایڈریس ہوں گی. کیونکہ جن فورمز پہ یہ ہوئی ہیں پھر اس کو آپ کو ٹیکنیکلی ہینڈل کرنا پڑتا ہے, اسی لیے اس ٹیکنیکلٹی کو پورا کرنے کے لیے CCI کی میٹنگ, پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ تھا کہ اس میٹنگ کو بلایا جائے اور اس میں معاملات کو حل کیا جائے, تاکہ
ہم یہ کہہ سکیں کہ وفاقی حکومت نے نہ صرف اعلان کیا بلکہ اپنے اعلان پر عمل بھی کیا. تو یہ بہت ضروری ہے اور ہمیں اس میٹنگ میں ہم بلکہ شکر گزار ہیں وزیر اعظم صاحب نے جس طرح کی انہوں نے اپروچ رکھی, مثبت اپروچ تھی, اور انہوں نے یہ تک کہا جو بلاول صاحب نے کہا کہ انہوں نے بلکہ سی ایم صاحب نے بھی یہ بات کی کہ انہوں نے کہا کہ کوئی منصوبہ اگر شاید مجھے پسند ہو, جو کہ جس منصوبے کا انہوں نے حوالہ دیا اس پر بھی ہماری بڑی بحث ہو سکتی ہے. اب کیونکہ وہ دفن ہو چکا ہے, کیونکہ وہ 3 اسمبلیاں ریجیکٹ کر چکی ہیں, تو اس پر بحث کرنا فضول ہے, ضروری نہیں سمجھتے. اس وقت جو اہم معاملہ ہے اس پر ہم توجہ ہم نے دی, اور وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اگر اس کوئی منصوبہ میری نظر میں اچھا ہوگا تو بھی اگر اس کے اوپر پاکستان سراپا احتجاج ہوگا یا صوبے کی عوام سراپا احتجاج ہوگی اور صوبوں کو قبول نہیں ہوگا تو وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہوگا. پاکستان کے اندر آگ لگا کر ہم کوئی بھی نیا منصوبہ نہیں بنا سکتے. یہ ایک مثبت سوچ ہے جسے ہم نے اپریشیٹ کیا, اور ہمیں یہی امید ہے کہ آگے بھی جو طے پایا ہے کہ سی سی آئی میں بھی اب یہی ہوگا, اسی طریقے سے یہ معاملات وہاں حل ہو جائیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اور ایشوز پر کام کریں گے. اور اس وقت جو ہمارا بھارت کے ساتھ جو جس طرح کا معاملہ چل رہا ہے اس پر بھی ہمیں اتحاد کی اور اتفاق کی سخت ضرورت ہے. چیئرمین بلاول بھٹو نے جو کل سکر کے جلسے میں تقریر کی اس پر کافی تنقید ہو رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ پانی بن گیا پنجاب میں, وفاق نے جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا, کینال بنانے کی کوشش کی, اور الزام جو ہے وہ بھارت پہ لگا دیا. بھارت تو بعد میں کودا ہے پوری جنگ میں, اور اس کے علاوہ یہ